میں ایک تو یہ کہ ریاست اور دعوت اللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دونوں حصے ہیں، دونوں کا مجموعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت ہے۔ اگر آپ ریاست کو دعوت اللہ سے آپ الگ کریں گے تو یہ رہبانیت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے۔ تو ریاست بھی نبوت کا حصہ ہے اور دعوت بھی نبوت کا حصہ ہے۔ دعوت کس بات کی دعوت؟ دعوت اللہ۔ تو پہلی امتوں میں انبیاء علیہ السلام جب ان کی بعثت ہوتی تھی وہ دعوت دیتے تھے، 900 سال 950 سال دعوت دیتے چلے جا رہے ہیں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایسی ہے کہ اس کو آپ رد نہیں کر سکتے۔ اس دعوت کا جو نتیجہ ہے وہ ملنا چاہیے، خلافت کی صورت میں، ریاست کی صورت میں، امامت کبریٰ کی صورت میں، امارت اسلامیہ کی صورت میں۔ تو صرف اگر دعوت کی بات ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہ کے دعوت دیتے رہتے۔ آپ نے ہجرت کیوں کی؟ آپ نے ریاست مدینہ کیوں قائم فرمائی؟ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ریاست ہمارے دین کا حصہ ہے، اور جتنے بھی مجددین گزرے ہیں انہوں نے ریاستوں کو قائم کرنے میں، ان ریاستوں کو بچانے میں، ان کی حفاظت میں اتنا بڑا کردار ادا کیا ہے کہ ان کے اسی کردار کی وجہ سے ان کو امام غزالی کہا جاتا ہے، ان کو مجدد الفسانی کہا جاتا ہے، ان کو شاہ ولی اللہ کہا جاتا ہے، ان کو سید احمد شہید اور شیخ الہند کہا جاتا ہے، اور شیخ الاسلام مولانا صفی عثمانی، ان بڑے بڑے حضرات کو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو پہلو ہے ہمارے دین کا، اور اتنا بڑا پہلو، یہ ہمارے ہاں سے بہت ہلکا رہ گیا ہے۔ تو اس کی جب آپ کوشش کریں گے، اس پر جب دیکھیں گے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حیدرآباد دکن کے نواب صاحب نے مجھے میری دعوت کی، تو میں جب وہاں گیا تو مجھے خیال ہوا کہ کچھ نہ کچھ تو امام نواب صاحب کی تعریف کرنی پڑے گی، کچھ کلمات اچھے کہنے پڑیں گے ان کے لیے۔ فرمایا کہ میری غیرت کے خلاف تھا کہ میں کسی نواب صاحب کی تعریف کرنی پڑے گی، کچھ کلمات اچھے کہنے پڑیں گے ان کے لیے۔ فرمایا کہ میری غیرت کے خلاف تھا کہ میں کسی نواب کی تعریف کروں۔ تو مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ پھر مجھے خیال ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دو حصے تھے، ایک حصے کو علماء نے سنبھالا ہوا ہے، اس کی وجہ سے اتنی بڑی ان کی عزت ہے، اور ایک حصہ جو ریاست اور سلطنت کا ہے وہ نواب صاحب نے سنبھالا ہوا ہے۔ تو ہمیں دونوں برابر ہی ہیں۔ تو جیسے ہم علماء کی عزت کرتے ہیں ایسی ہمیں ان کی بھی عزت کرنی چاہیے۔ تو حضرت نے ان کی تعریف کی جا کر وہاں۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس نظریے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نبوت کو لینا چاہیے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ آپ کتاب کے بعض حصوں کو تو لیتے ہیں اور بعض حصوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور جب آپ اس پہ بات کریں گے ریاست کے اوپر تو ایک دم آپ کے خیالات بھی تبدیل ہو جائیں گے، آپ کے رویے تبدیل ہو جائیں گے، اور اس ملک میں وہ مثبت تبدیلی آ سکتی ہے جس کی آج ضرورت ہے۔